بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں احمد نوید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف یوتھ 9۔ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اعلان نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ابھی اگر گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو پاکستانی عوام ان کے گھروں میں گھس کر ان کو وہ حال کرے کہ جو سری لنکا سے بھی بدتر یہاں کے حالات ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اعلان نہیں کر رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت پاکستان 80% ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ بینکوں میں پیسے ختم ہو چکے ہیں، خزانے میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اور جو سعودی عرب اور چین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اگر اپنے پیسے نکال لیں تو پاکستان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی پاکستان کو اس وقت قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈالر کی جو پانچ ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے باقی ممالک سے، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان جو کہ ہمارے آس پاس کے ممالک ہیں۔ افغانستان میں ایک بڑی جنگ ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ انڈیا میں آپ چیک کریں، بنگلہ دیش میں چیک کریں، مختلف ممالک ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ ڈالر کا ریٹ چیک کریں، پاکستان میں ڈالر کا ریٹ چیک کریں تو آپ کو کے سامنے سارا کچھ ہے۔ لیکن اس وقت اس کے علاوہ مہنگائی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، پیٹرول مہنگا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی ہیں، دیگر جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ پاکستان میں مہنگی ترین ہو چکی ہیں، اور غریب انسان اب 2 وقت کی نہیں بلکہ 3 وقت کی روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب پاکستان ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور اس کا جو نقصان ہوا جس کی جو اس نقصان کی جو ذمہ دار ہیں وہ پی ڈی ایم میں اور 11، 12، 13 جو جماعتیں مل کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئی تھی، اپوزیشن اتحاد ہوا تھا، اس کے بعد یہ انہوں نے جو پلان کیا تھا عمران خان کو ہٹانے کا، اس کے بعد یہ حالات ملکی صورت میں پیدا ہو گئے۔ تو اب پاکستان ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، اور جو امپورٹنٹ سرکار ہیں ان کی شاہ خرچیاں بھی عروج پر ہیں۔ آپ کے سامنے مریم نواز صاحبہ کی سرجری کس طریقے سے ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی لائف سٹائل دیکھیں، ان کے بچوں کا لائف سٹائل دیکھیں، زرداری صاحب کے بچوں کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کا دیکھیں، اور جتنے بھی اس وقت امپورٹنٹ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی لائف کے جو سٹائلز ہیں، ان کی جو وہ غیر کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں آپ دیکھیں تو وہ دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی پاکستانی ہے، لیکن جبکہ اسی کے نیچے جن کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں انہی کے نیچے جو عوام ہے وہ اس وقت ایک مشکل کا شکار ہے اور مشکلات سے گزر رہی ہے، اور وہ 3 وقت کی روٹی کو ترس رہے۔ تعلیم ہمارے ملک میں بالکل نہیں رہی ہے، ہاسپٹل کا نظام جو ہے انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے تو میں اپنے پروگرام میں کس چیز کی بات کروں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کس چیز کی پہ اپنا پروگرام کروں، کہ پاکستان میں ہر ایک چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کاروبار کے حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں، جو جاب کرنے والے لوگ تھے ان کے یہ جابز نہیں رہیں، جو بے روزگار تھے وہ تو ہیں ہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں سے بزنس مین لوگ اور پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کو ہی چھوڑ دیا، اور وہ پاکستان سے ہجرت کر کے مختلف ممالک میں چلے گئے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم حکومت جو کہ 11 جماعتیں جو کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں کیا کرتے تھے، انہوں نے جس طریقے سے اپنی اکانومی کو بہتر رکھا، ملک کو بہتر ترین رکھا، وہ چیز نہ ہو سکی۔ کرونا کے باوجود
لاک ڈاؤن لگا رہا، لیکن عمران خان نے ملکی معیشت کو اسٹیبل رکھا اور اسٹیبل رکھ کے چلتے رہے. عوام کو 12,000 روپیہ بھی ملتا رہا، راشن بھی ملتا رہا. احساس پروگرام کے تحت کافی سکیمز بھی چلتی رہی ہیں، لنگر خانے بھی چلتے رہے. اس کے بعد ہاسپٹل میں صحت کارڈ جو تھا، ہیلتھ کارڈ، وہ بھی چلتا رہا. اس کے بعد بہت ساری ایسی سہولیات تھی جو کہ عوام کو ملتی رہی ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ اب جب امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو کرونا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں. تو اس کے باوجود بھی پاکستان سے ٹیکسٹائل، اس کے علاوہ فیکٹریز، مختلف طرح کے بزنس فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. بزنس مین، کاروباری لوگ اس وقت رو رہے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کو کس طریقے سے اسٹیبل کریں، جس کی وجہ سے یہاں سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. اب ان کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ حکومت میں آنے کا ان کا آنے کا مقصد تھا لوٹ مار اور اپنے اوپر جو کیس بنے ہوئے تھے وہ کیس ختم کروانے. جیسا کہ انہوں نے اتنی لوٹ مار کی جب سے حکومت بنی ہوئی ہے 8-10 ماہ میں، کہ انہوں نے اس لوٹ مار کے باوجود اپنے اتنے اثاثے بڑھا لیے کہ مزید امیر ترین ہو گئے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے تمام کیسز معاف کروا دیے. شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ معاف ہو گئے ہیں. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو کیسز تھے وہ بھی معاف ہو گئے ہیں. حساب ڈار صاحب جو کہ ایک اشتہاری مجرم تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان نہیں آ سکتے، ان کو کمر درد ہے، جن کے بارے میں وہ مر رہے تھے، موت ان کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی، لیکن وہ اپنے کیسز معاف کروا کے پاکستان پہنچ چکے ہیں. تو صاف بات یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان کو نقصان دیا گیا ہے اور اپنے کیسز جو معاف کروانے آئے تھے وہ انہوں نے کروا دیے. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اب کیسز معاف ہوں گے، ان کو وہ بھی معاف کر کے اہل کروا دیا جائے گا اور پھر ایک بار پاکستان میں لوٹ مار کا جو بازار ہوگا وہ گرم کر دیا جائے گا. تو اب اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو آگے نہیں آنے دیا جاتا کہ اگر عمران خان صاحب آگے آ جائے تو گئے تو پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ اوپر اٹھ جائے گی، جس طریقے سے پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان کی غریب عوام کو بہت بڑا بینیفٹ ملا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہیلتھ کارڈ اور انصاف پروگرام، احساس پروگرام، بس کافی سارے عمران خان صاحب کے جو پروگرام تھے ان کی وجہ سے عوام کو بہت فائدے حاصل ہوئے، بہت بینیفٹس حاصل ہوئے. تو تعلیم میں بھی بہتری آ گئی تھی، لیکن ابھی ہماری تعلیم بہت زیرو ہو گئی ہے. جب تک تعلیم نہیں ہوگا تو پاکستان میں شعور نہیں آئے گا، پھر وہی نظام وہی سسٹم چلتا رہے گا. تو اس طریقے کار سے پاکستان دن بہ دن پیچھے جا رہا ہے. تو پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے عمران خان کا ہونا ضروری ہے، ایک سچے لیڈر کا ہونا ضروری ہے کہ جو امت مسلمہ کا جو اس وقت لیڈر ہے وہ اس وقت پاکستان کا حکمران ہونا چاہیے. تو بات اس طرح کی ہے کہ کہاں ہیں آج وہ لوگ میرے بھائی، وہ پٹواری حضرات، وہ جو کہتے تھے کہ حساب ڈار اگر پاکستان میں آ جائیں تو ایک دم ملکی معیشت کو اوپر لے کے جائیں گے، صرف 10 دنوں میں وہ لے کے اوپر چلے جائیں گے. لیکن آج 10 کیا کافی عرصہ گزر گیا حساب ڈار سب کو پاکستان میں آئے، ان کا پاکستان کا وزیر خزانہ کا چارج بھی سنبھالے ہوئے، لیکن اکانومی نیچے جا رہی ہے. ملک کی جو صورتحال تھی وہ بالکل خراب تر اور بدترین حال میں چلی گئی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف امپورٹڈ حکومت ہے، جنہوں نے امریکہ سے ڈالر لیے اور ڈالر لے کے اپنی جیبیں بھری، اپنے بزنس بنائے اور پھر انہوں نے اسمبلیوں میں بازار لگایا، وہاں سے لوگوں کو خریدا اور پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا. تو اب انہوں نے اپنے کیسز بھی معاف کروا دیے، ملک بھی لوٹ لیا. اب یہ ایک بار پھر سانپ بن کر ملک کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں، ملک کے اوپر بیٹھ کے ملک کو ایک بڑا نقصان دیں گے. یہ پاکستان جو کہ ایک اچھی طرف جا رہا تھا، جو کہ عمران خان نے پوری دنیا میں کھڑے ہو کر اسلام کو پکارا، پوری دنیا کے کفاروں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے اسلام کو ایک
اچھی نظر سے انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام کیا چیز ہے. اسے وہاں اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کا سفیر بن کے عمران خان صاحب نے بات کی، جو کہ آج سے پہلے کوئی پاکستانی لیڈر بات نہیں کر سکا. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو امریکہ سے لے کر بیرونی قوتوں کو جو کہ ہمارے دشمن ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے ملک ہیں، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، ان کا واضح طور کے اوپر نام لینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے مل کے ہماری پی ڈی ایم کے ساتھ ڈالر دیے اور وہ آج اپنے اس سکسیس میں کامیاب ہو گئے. اب بات اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس حالات میں ہیں کہ پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ الیکشن کروانا. اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، تو ایک دم تو عمران خان صاحب کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ ایک دم ملک کی معیشت کو اوپر اٹھا کے لے جائیں گے، بلکہ نہیں، وہ آہستہ آہستہ اس ملک کو اسٹیبل کر لیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے جہاز نہیں ہے، اپنے بیرون ممالک فلیٹ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، وہ صرف پاکستانی عوام کا سوچتے ہیں. جبکہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، ان کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے بیرونی ممالک میں کاروبار ہیں، ان کے باہر ممالک میں اثاثے ہیں، ان کے باہر ممالک میں جائیدادیں ہیں، جن کی وجہ سے یہ اور جائیدادیں بنانا چاہتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کو ایسے لیڈروں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی اور پاکستانی جو لوگ ہیں، پاکستان جو عوام ہیں، ان کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا اور اس طریقے کے اوپر ہم نے جلد از جلد الیکشن کروانے پڑیں گے. اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک نئی حکومت آتی ہے تو تب بھی اس ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے، اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں اور اپنے ٹائم تک اگر یہ ایک بار پھر اپنا کوئی ایسا دو نمبری کر کے پھر حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان مشکل کا شکار ہو جائے گا اور پاکستان کبھی بھی آگے نہیں جا سکے گا. تو پاکستانیوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیرا لیڈر ہے، اس لیڈر کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ آپ باہر نکلیں. امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا اور آپ کو بھی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر مشکل، ہر آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے. کفار جو ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ چاہے پی ڈی ایم میں امریکہ، انڈیا، اسرائیل سے لے کر جو بھی ہمارے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا. تو امپورٹڈ حکومت جو کہ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر عذاب بن کے آئی ہوئی ہے، جس نے ہمارے ملک کے غریب کا جینا حرام کر دیا ہے. گیس بالکل نہیں ہے، گیسز کے بل آئے ہیں. میں نے بہت سارے غریب لوگوں کے دیکھے کہ جن کے گیسز کے بل بہت زیادہ ہیں، دیکھ کے خود رونا آتا ہے. ان کے بجلی کے بلز دیکھے جائیں، ان کے گھر کے خرچے دیکھے جائیں، آٹے کی کیا قیمت ہے جو کہ ہر بندہ کھاتا ہے، شوگر، اس کے علاوہ دیگر اشیاء اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو آپ پاکستانی میرے بھائی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور میرے ایسے بھائی ہیں کہ جو مجھے باہر سے سپورٹ کر رہے ہیں. مختلف لوگ ہیں جو میرے چینلز کو، میرے پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے قطر، بحرین، سعودی عرب، دبئی، انگلینڈ، اس کے علاوہ ویتنام، تھائی لینڈ، چائنا، تائیوان اور مختلف ممالک سے، بنگلہ دیش اور مختلف ممالک سے، جس کا رہ گیا میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مختلف ممالک سے میرے دوست بھائی مجھے سپورٹ کرنے والے میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں. وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہوں. جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو اپنے حالات کو بہتر ہی جانتے ہیں. ہمارے روپے کی جو ویلیو تھی وہ کس حد تک گر گئی ہے، ہماری کرنسی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ہماری مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ہماری معیشت کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ہماری اکانومی کا کیا حال ہے، ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے، ہماری تعلیم کہاں پہ چلی گئی ہے، ہمارے جو صحت کا نظام تھا وہ کہاں پہ چلا گیا ہے، ہمارا انصاف کا نظام کہاں پہ چلا گیا ہے، ہمارے جو پولیس تھی اس کا نظام کہاں پہ چلا گیا ہے. ہمارے ہر ادارے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشوت و سفارش کے بغیر کام ہی نہیں کرتے. پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں لے کر روڈز کے اوپر گھوم رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا کر برتن دھو رہے ہیں اور
چھوٹے چھوٹے مالس کے اوپر جا کے 15-20 ہزار روپے میں جاب کر رہے ہیں، جن سے ان کے گھر کا خرچہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے حالات سب سے زیادہ اس وقت مشکل میں ہیں، اور اس پورے مشکل حالات کی جو ذمہ دار ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم اگر نہ آتی تو اس وقت پاکستان بہت سارے بحرانوں سے نکل چکا ہوتا اور کسی کے نیچے بھی نہ ہوتا، اور اس وقت پاکستان جس کنڈیشن میں آ گیا ہے، اس کنڈیشن سے واپس پاکستان کو اٹھانے کے لیے کافی ٹائم چاہیے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب ایک واحد پاکستان کے پاس ایک امید ہیں، ایک واحد امید کی کرن ہے کہ جس سے جو پاکستان کو اوپر اٹھا کے لے کے آ سکتے اور پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرے پاکستانی عزیز، میرے پاکستانی جتنے بھی ہیں، ان کو اب عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا اور الیکشن کے لیے آگے نکلنا ہوگا، اور حکومت اس امپورٹنٹ حکومت پر زور ڈالا جائے کہ الیکشن کیے جائیں، تاکہ الیکشن ہونے کے بعد پاکستان ایک بہترین لیڈر کے ساتھ سامنے آئے، اور پاکستان ایک بہترین طرح کے اوپر سامنے آ کر پاکستان اپنے آپ کو بہتر کر سکے، اور پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ بھی اس مشکل حالات سے نکل سکے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام اتنا ہی تھا۔ آپ کو اگلے پروگرام تک احمد نوید راجہ وائس آف یوتھ کی طرف سے آپ کی اور سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔